بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا اس کا کیا ثواب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے ایک سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دیکھو یہ عاشوراء کے دن کا روزہ یہ کب سے ہے؟ یہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ رکھتے تھے۔ نبی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو رکھا، ایک روزہ عاشوراء کے دن کا ایک روزہ ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں رکھا۔ اچھا، اب جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی تو روزہ رکھتے تھے، جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے اس کو پابندی سے رکھتے تھے اور لوگوں کو بھی حکم دیتے تھے کہ عاشوراء کے دن کا 10 محرم الحرام کے دن کا روزہ رکھو۔ جب مدینہ منورہ میں پتہ چلا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم کیوں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ پاک نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کرا دیا تھا اور فرعون کو ڈبو دیا تھا، اس کے شکر میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ حقدار تو موسیٰ علیہ السلام کے ہم ہیں۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کے آنے سے پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس حدیث کی بنیاد کے اوپر صحابہ کرام نے ایک روزے کو بڑھا دیا۔ اور یوں بھی ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 روزے رکھو، 9-10 رکھو یا 10-11 رکھو۔ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا اور آج تک امت کا یہی معمول چلا آ رہا ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم الحرام کا ایک دن بڑھا دیتے ہیں، 9-10 رکھتے ہیں یا 10-11 رکھتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اگر روزہ رکھنے کی صلاحیت ہے، استعداد ہے، طاقت ہے تو 9-10 کا روزہ رکھے یا 10-11 کا رکھے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں تو ان کی مخالفت کرو۔ اس حدیث میں دیکھو ایک بات اور پتہ چلتا ہے کہ عبادات ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے۔ جب عبادت کے اندر ہمارے نبی نے یہودیوں کی مخالفت کے بارے میں کہا تو کیا خیال ہے دنیا کے بارے میں؟ آج ہمارا رہن سہن، ہمارا لباس، ہمارے غم، ہماری خوشیاں، ہمارے فنکشن، یہاں تک کہ ہماری تجارت کا جو انداز ہے، ہماری چال ڈھال کا انداز ہے، یہ ہے نا یورپ کا کلچر ہمارے اندر آ رہا ہے آہستہ آہستہ۔ آج ہمارے نوجوان لڑکیوں کے پہواز دیکھو تو یورپ کا کلچر آ رہا ہے۔ جب ہمارے نبی نے عبادت میں منع فرمایا تو زندگی گزارنے میں 24 گھنٹے میں ہمارے نبی کیسے راضی ہوں گے میرے بھائیوں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب عبادات کے اندر ہمارے نبی نے یہودیوں کی مخالفت کے بارے میں کہا تو ہر چیز میں مخالفت کرنی چاہیے ہمیں یہودیوں کی۔ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر دھیان دیں اور ہمارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی میرے بھائیوں پوری کوشش کریں۔ یہ 10 محرم الحرام یہ پہلے سے یعنی مبارک ہے اور پہلے سے برکت والا چلا آ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسی دن میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور اس کو 4 چاند لگ گئے، ورنہ یہ روزے کا حکم تو ہمارے نبی نے پہلے سے دیا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں 10 محرم الحرام کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، اور بھی کتابوں میں دوسرے کام لکھے ہوئے ہیں لیکن علماء فرماتے ہیں کہ وہ حدیث میں ہے نہیں ہے۔ تو یہ تو حدیث میں ہے موسیٰ علیہ السلام والا قصہ جو ہمارے نبی مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا، یہ تو حدیث سے ثابت ہے، اس لیے ہم اس کو مد نظر رکھیں
اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ یہی 10 محرم الحرام کا دن ہوگا اور جمعہ کا دن ہوگا. جمعہ کا دن 10 محرم الحرام قیامت قائم ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ بڑا برکت والا ہے، جو دن آ رہے ہیں وہ بھی بڑے برکت والے ہیں. ہم اتنی بات صرف یاد رکھیں، یہ وہ دن ہے کہ نواسہ رسول پیاسے تھے، ان کے اوپر پانی بن کر دیا گیا تھا اور ایک سنسان میدان کے اندر پڑے ہوئے تھے. اللہ کے علاوہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا. میرے بھائیوں، ظالموں سے ٹکرا گئے، ہار کے بھی جیت گئے، وہ ہار کے بھی جیت گئے. آج ہم یہ نہیں کہتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہار گئے، نہیں، ظالم جیت کے بھی ہار گئے. آج دنیا ان کو، مسلمان تو کیا، دنیا ان کو برا بھلا کہتی ہے. اس لیے اگر ہم سچے عاشق ہیں تو انہوں نے جو طریقے چھوڑے ہیں میرے بھائیوں، ہمیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو توفیق نصیب. آمین.